اب ہم نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز، فجر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آیا سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا کیسے ہے، اور پھر سنت کے اہتمام مسجد کے آداب کس طرح ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نماز جو آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یعنی گھر سے باوضو ہو کے انسان کے ساتھ اور کوئی ارادہ شامل حال نہیں ہے، گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نماز 25 درجے المضاف ہوتی ہے، یعنی اس کا ثواب گھر کی نماز سے ڈبل ثواب بھی زیادہ ہے اور فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب اس نے گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف وہ آ رہا ہے، جو قدم اس کے اٹھیں گے، یعنی گھر سے آیا مسجد کی طرف، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہر قدم پہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور ہر قدم پہ اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اب یعنی آپ گھر سے مسجد کی طرف آئے تو یہ ثواب آپ کا لکھا گیا، یہ تو پکی ٹکی بات ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں داخل ہونے کی آداب بیان فرمائی کہ آپ نے مسجد میں جب آنا ہے اس کا طریقہ کیسے، یعنی مسجد کے اندر آپ نے داخل کس طرح ہونا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بایاں پاؤں ہے اور ایک دایاں پاؤں ہے۔ اب جب آپ نے مسجد کا جو دروازہ ہے آپ نے اس کے اندر داخل ہونا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے بایاں پاؤں پہلے اپنے جوتے سے نکالنا ہے۔ بایاں پاؤں یہ دایاں اور بایاں ہے، بایاں پاؤں آپ نے جوتے سے نکال لیا اور بایاں پاؤں آپ نے جوتے کے اوپر رکھ لیا، یعنی بایاں پہلے پاؤں آپ کا نکلا، پھر اسی بایاں جوتے کے اوپر آپ کا بایاں پاؤں آ گیا، پھر آپ نے دائیں پاؤں کو نکال کے مسجد کے اندر داخل کرنا ہے، یعنی بایاں پاؤں پہلے نکلا جوتے کے اوپر آ گیا، دایاں پاؤں نکلا جوتے سے، یہ دایاں پاؤں آپ کا مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب بایاں پاؤں جو آپ نے جوتے سے نکالا ہے جوتے کے اوپر رکھا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جوتے کے اوپر کوئی گندگی غلاظت تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے، میں نے سنا اس طرح ہے کہ بایاں پاؤں نکالنا ہے، پھر جوتے کے اوپر رکھنا ہے، پھر دایاں پاؤں نکال کے مسجد کے اندر داخل رکھنا ہے۔ اب یعنی بایاں پاؤں نکال تو لیا آپ نے جوتے سے، لیکن جوتے کے اوپر گندگی ہے، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، پیشاب کے چھینٹے لگے ہیں یا گوبر لگا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر رکھا ہے تو آپ کا پاؤں تو نجاست والا ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھنا اگر آپ کو ظن غالب یقین یہ ہے کہ یہ میرا جوتا پاک ہے، یعنی میں نے دھویا ہوا جوتا پہنا ہے، ابھی میں نے وضو کیا ہے تو میں نے جوتے کو بھی دھویا ہے، اب آپ کو پکا یقین ہے، تحری یقین ہے کہ واقعی میرا جوتا پاک ہے، تو آپ نے بائیں پاؤں سے جوتا نکال کے بائیں جوتے کے اوپر رکھنا ہے اور پھر دائیں پاؤں سے جوتا نکال کے مسجد کے اندر داخل کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اب وہ دعا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا جامع دعا ہے، لیکن اب اگر بندہ وہ جامع دعا نہیں پڑھ سکتا تو یہ بھی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مختصر دعا ہے، لیکن جامع جو دعا ہے وہ یہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب یہ عربی کی دعا ہے، لیکن ایک بندے کو اگر عربی کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ دعا اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اب جو ہی آپ نے دایاں پاؤں اندر رکھا تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اعتقاد کی نیت کر لے، یعنی زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، عربی والی عبارت کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، نوایت و سنت اور اعتقاد یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں آپ کا یہ ارادہ ہو کہ میں اعتقاد کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، تو جب آپ کی نیت دل کا ارادہ یہ ہوگا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، 10 منٹ رہیں گے، 15 منٹ رہیں گے، 20 منٹ رہیں گے، اللہ پاک آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔